السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم خواتین اسلام، آج بتاریخ 5 جون 2022 بروز اتوار بعد نماز عصر الفرقان اسٹڈی سینٹر کی جانب سے یہ درس برائے خواتین کا اہتمام کیا گیا ہے. آج کے اس درس میں جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ ہے جنتی عورت کون. اگرچہ مجھے بعد میں یہ پتہ چلا کہ میں نے غالباً اس سے قبل بھی اس موضوع پر کچھ باتیں کی ہیں آپ لوگوں کے سامنے. بہرحال ممکن ہے کہ کبھی کسی موقع پر کوئی بات آئی ہو. خیر، اگر اس کا اعادہ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قرآن کریم کی جو آیات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک بار پڑھنے کے بعد ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ ایک بار تو ہم نے پڑھ لیا. ہم جب بھی قرآن کریم کو کھولتے ہیں انہی آیات کو پڑھتے ہیں، انہی صورتوں کو پڑھتے ہیں. تو اچھی باتوں کا ذکر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی ایک بار ہو جائے تو وہ پرانی ہو گئی، بلکہ اس کو دہراتے رہنا چاہیے، ریپیٹ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کر دیا کیجئے. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کی باتیں مومنوں کے لیے فائدہ مند ہی ہوا کرتی ہیں. نصیحت کی جو باتیں ہوں گی مومنوں کے لیے فائدہ مند ہی ہوا کریں گی. اگر ایک موضوع کو 2-3 مہینے کے بعد بیان کیا بھی جائے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال آئیے اصل موضوع کی طرف.
اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، عمل کرنے کی جگہ. یہاں عمل کرنے کے لیے آئے، رزلٹ یہاں نہیں ہے. رزلٹ اس دنیا سے گزرنے کے بعد ملے گی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں اس بات پر کہ تم میں کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا. تو اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے دارالعمل بتایا. ہم یہاں عمل کریں گے، جزا آخرت میں ملے گی. اور ہم سبوں کو معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں بقا نہیں ہے. یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے. یہ دنیا فانی ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے. کوئی انسان، کوئی شے ایسا نہیں جو دنیا میں باقی رہے گا. ہر ایک چیز کو فنا ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے. ہر ایک کو موت آنی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے گا. جب سارے لوگوں کو موت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ موت کو بھی ذبح کر دے گا. موت کو بھی موت آ گئی. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک شے کو، ہر ایک جان کو، ہر ایک ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ مسلمان کی اصلی زندگی ہے. ایک مسلمان، ایک مومن یہاں جو کچھ کرتا ہے آخرت کے لیے کرتا ہے. اس کا سب کچھ آخرت کے لیے. جب ایک مومن دنیا کو چھوڑتا ہے اور آخرت میں پہنچتا ہے تو وہاں اس کے لیے دو گھر ہیں. ایک انسان، بہرحال میں مومن کہہ رہا ہوں، ایک انسان جب دنیا کو چھوڑتا ہے اور آخرت میں پہنچتا ہے قیامت کے دن، تو وہاں اس کے لیے دو گھر ہیں. ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے. ایک مومن دنیا میں جو کچھ کرتا ہے جنت کے لیے کرتا ہے، اور اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم بھی دیا ہے. اور اہل ایمان اور مومن دنیا میں جو کچھ کرتا ہے جنت کے لیے کرتا ہے. وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کے تعلق سے جو اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں، اپنا داخلہ جنت میں کروا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کامیاب بتایا. کہا اللہ رب العالمین نے فمن زحزح عن النار، جو کوئی اپنے آپ کو آگ سے بچا لے گا، وادخل الجنہ، اور اپنا ٹھکانہ جنت کر لے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فقد فاز، یہی عظیم کامیابی ہے. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. اس دنیا کے اندر جو لوگ بھی ہیں مسلمانوں میں سے جن کے یہاں جنت اور جہنم کا عقیدہ ہے، ہم میں کا ہر شخص ہم سے جس سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ جنت میں داخل کر دیے جائیں، ہر مسلمان کہے گا ہاں جنت چاہیے ہمیں. ہم میں کا ہر شخص جنت کی طلب رکھتا ہے، جنت کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ جنت کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. ہم لوگ ہیں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. یہ دعا بھی کرتے ہیں ہمیں. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت دعاؤں سے ملے گی؟ کیا جنت تمناؤں سے ملے گی؟
کیا جنت آرزوؤں سے ملے گی، خواہشوں سے ملے گی، یا جنت عمل کرنے سے ملے گی؟ جنت عمل کرنے کی بنیاد پر ملے گی، خواہشوں اور آرزوؤں سے جنت نہیں مل سکتی۔ لہذا ہمیں جنت میں جانے والے ان اعمال کو اختیار کرنا ہوگا، برتنا ہوگا، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل قیامت کے دن جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کی ایک مشہور آیت سورہ احزاب کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ہماری بہنوں کو یاد بھی ہوئی یاد اور یاد کرنا چاہیے۔ ایک آیت ہے، بہت بہترین آیت ہے، اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف یہ کہ عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی خطاب فرمایا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو خطاب فرما کے اللہ تبارک و تعالی دونوں کو، وہ دونوں کیسے لوگ، کون سے مرد اور کون سی عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ فرمائے گا، اس کا ذکر کیا اللہ تعالی نے۔ اگرچہ میرا جو خطاب کا عنوان ہے عورتیں ہیں، جنتی عورت کون، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مرد کے تعلق سے بھی بیان فرمایا۔ آئیے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور اس کی کچھ تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، جنتی عورت کون، اس میں مرد بھی شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مؤمن مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، نیک فرما بردار مرد، نیک فرما بردار عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ 10 صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے اس آیت کریمہ کے اندر، اور ان 10 صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے مغفرت کا وعدہ فرمایا، واجرا عظیما، اور اجر عظیم کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا۔ یعنی کہ اگر کسی کی مغفرت ہو جائے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے، تو اجر عظیم جنت کے بدلے کیا ہو سکتی ہے؟ اجر عظیم جنت کے بدلے اور کیا ہو سکتی ہے؟ پتہ چلا ان 10 صفات کے لوگوں کے تعلق سے اور خواتین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 10 صفات کے لوگوں کو، چاہے مردوں میں ہو چاہے عورتوں میں ہو، اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب آئیے اختصار کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ان آیات کی تفسیر کیا۔ آیت کریمہ کا پہلا حصہ ان المسلمین والمسلمات، اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، جنت کی حصول کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جو سب سے پہلا شرط ہے وہ اسلام قبول کرنا ہے۔ جو شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا وہ جنتی نہیں ہے۔ بہت اچھا آدمی ہو سکتا ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہو سکتا ہے، بہت بااخلاق ہو سکتا ہے، بہت باکردار ہو سکتا ہے، بہت غریبوں یتیموں مسکینوں کو دیکھ ریکھ کرنے والا ہوتا ہے، بڑے بڑے سینٹر چلانے والا ہوتا ہو، وہ خیراتی ادارے چلانے والا ہوتا ہو۔ وہ ہم کتنا کھلاتے ہیں غریبوں کو کھانا؟ ہماری مسجدوں میں کھانا بٹتا ہے کیا؟ نہیں بٹتا ہے نا۔ گرودوارا میں کھانا بٹتا ہے نا،
گرودوارے میں کھانا بنتا ہے، روزانہ کھانا بنتا ہے، نہ جانے کتنے غریبوں کو لنگر کھلاتا ہے وہ. آپ کرسچن مشنریز میں جائیں، دیکھیے ان کے چرچ کے باہر غریبوں کے لمبا لائن لگا ہوا رہتا ہے، لمبی لائن ہے، اور سب کو تعاون ہو رہا ہے، پڑھائی لکھائی، کھانا پینا. ایک ایک بچوں کے جب تک وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے، شادی تک نہ اس کی ہو جائے، تب تک کے سارے انتظامات مشنریز دیا کرتی ہے. مسلم محلوں میں بہت سارے مسلمان دیکھیں گے آپ کو ایسے ملیں گے، ان کا گھر چلتا مشنریز سے. بچہ پیدا ہوا، مشنریز میں بول دیا کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام لکھا گیا، ہر ہفتے اس کا راشن آ رہا ہے، چھوٹا بچہ تو دودھ آ رہا ہے، اس کے لیے چاکلیٹ آ رہا ہے، کپڑے آ رہا ہے، پیمپرس آ رہا ہے. ساری چیزیں مشنریز پرووائڈ کرتی ہے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال، 12 سال، 14 سال، یہاں تک کہ جب وہ بچیاں شادی کے قابل ہو جاتی ہیں تو اس کے جہیز تک کا سامان لا کر کے وہ پہنچاتا ہے. مسلم محلوں بہت سارے گھر میں سے لوگ پل بڑھ گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنے خیراتی کام کرنے کے بعد کوئی جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں جا سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ شرک کرنے والوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. حرام کر دیا اللہ رب العالمین نے. کوئی اگر مگر چوچرا نہیں، ایسا ہے تو ویسا ہے، کام تو اچھا کرتا ہے، ہم تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، وہ اگر وہ اسلام نہیں لاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اسلام لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بہت آسان سی بات ہے، 2 کلمے اس کے زبان سے اقرار کرنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کوئی معبود حقیقی نہیں کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجا اور پرستش کے لائق نہیں ہے. سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، توکل اللہ پر، خوف اللہ سے، امید اللہ سے، سب کچھ اللہ رب العالمین سے. یہ قسم ہے عبادت کی. عبادت صرف یہ نہیں کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ہاتھ باندھے، رکوع کر لے، سجدہ کر، صرف یہی عبادت نہیں ہے. توکل یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. آپ کس پر توکل کر رہے ہیں؟ اللہ پر یا غیر اللہ پر؟ خوف کس سے کھا رہے ہیں؟ اللہ سے یا غیر اللہ سے؟ امید کس سے لگائیں؟ اللہ سے یا غیر اللہ سے؟ یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اب اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی ذات، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. سب سے پہلے ہم نے بندے ہونے کی گواہی دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہے، ورنہ آج لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے نہیں ہیں. لوگ مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں. آپ کو گستاخ رسول کہیں گے. آپ کو کیسا انسان ہے؟ نبی کو بندہ کہتا ہے، اپنے جیسا کہتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر
قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارے طرح بشر ہوں. اللہ نے خود فرمایا قل انما یوحی، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارے طرح بشر ہوں، تمہارے طرح انسان ہوں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، بڑا جھگڑا ہے اس کے معاملے میں. ہم بشر کہہ دیں گے، رسول کو بشر بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ رسول کو نور بولیں گے. نور. اب نور کسے کہا جاتا ہے؟ نور کہتے ہیں لائٹ کو، روشنی کو. یہ لائٹ جو آپ کے ساتھ میں جل رہا ہے یہ لائٹ ہے نا، اس کو نور بولا جاتا ہے، روشنی بولا جاتا ہے. اب ان سے کوئی پوچھے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور تسلیم کرتے ہیں، روشنی تسلیم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھاتے تھے، بیت الخلا بھی جاتے تھے، شادی بھی کی آپ نے، بچے بھی تھے آپ کے، بیٹے بیٹیاں بھی تھیں آپ کی، ساس سسر بھی تھے آپ کے، باپ بھی تھے، دادا بھی تھے، سب کچھ تو تھے. کبھی کسی الیکٹرک بلب کا آپ نے باپ دیکھا؟ کسی لائٹ کا، کسی روشنی کا دیکھا؟ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیوی ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ سسرال ہے، یہ ددیال، یہ ننیال. کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا ہم لوگوں نے. بھئی روشنی روشنی ہے، وہ نور ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، رسالت پر ایمان لانے کا حصہ ہے. کیوں؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو تھی، جو 23 سالہ دور نبوت یا آپ کی 63 سالہ زندگی کو اگر دیکھ لیا جائے تو پوری زندگی جو ہے بے داغ زندگی ہے. کسی انسان کی زندگی بے داغ نہیں ہے سوائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ عمر گزارنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں نے جب آپ کی باتوں کو ٹھکرائی، آپ کا مذاق اڑایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دہل یہ اعلان فرمایا تھا. پڑھے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، ایک طویل عمر ہم نے تمہارے درمیان گزاری ہے. 40 سال معمولی بات نہیں ہے. انسان کو پرکھنے کے لیے 1 سال کافی ہے. ایک انسان آپ کے درمیان 40 سال زندگی گزارتا ہے، اور 40 سال زندگی گزارنے کے بعد جب وہ شخص کھڑا ہو کر کے کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یہ آدمی کائن ہے، یہ آدمی جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، یہ کچھ مال چاہ رہا ہے، سرداری چاہ رہا ہے، طرح طرح کی باتیں آئیں. اب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک آدمی جو 40 سال تک آپ کے درمیان تھا، جس کو آپ نے کبھی بھی جھوٹا نہیں قبل کہ آپ نے صادق کہا، اسے پورے مکہ میں مشہور کر دیا تھا کہ محمد ابن عبداللہ الصادق ہے، سچ بولنے والا ہے. آج وہ جھوٹا کیسے ہو گیا؟ پورے مکہ میں آپ نے مشہور کیا تھا کہ الامین، یہ امانت دار ہے، یہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. کیسے کہنا کہ کسی کا کوٹھی، کسی کی بلڈنگ، کسی کی سرداری کو چھیننا چاہتا ہے؟ کیسے؟ ایک پاکیزہ زندگی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ زندگی ہے. یہ پاکیزہ زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہوگی، یہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ انسان ہو، جبکہ وہ انسان ہو. اگر انسان نہ ہو تو پھر اس کی پاکیزگی کا کیا کہنا؟ فرشتے تو پاکیزہ ہے ہی، کیا ان کی پاکیزگی کو ہم ملا سکتے ہیں؟ نہیں ملا سکتے. فرشتہ فرشتہ ہے، انسان انسان ہے. انسان کا فرشتہ ہونا انسانیت کی توہین ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں فرشتہ جیسا ہے. کیا فرشتہ جیسا انسان ہے؟ نیک فرشتہ نہیں، غلط ہے، غلط بات کہتے ہیں. فرشتہ الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق ہے.
اور کسی انسان کا فرشتہ ہو جانا انسانیت کی توہین ہے. انسان فرشتے صرف ایک کام میں لگائے گئے ہیں, دوسرا کوئی کام نہیں ان کا. اللہ کی تسبیح و تحمید. کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ارے کیا ضرورت ہے آپ کو انسان پیدا کرنے کی؟ آپ کو تسبیح کی ضرورت ہے نا, آپ کو سبحان اللہ بولنے کی ضرورت ہے, الحمدللہ سننے کی. ہم ہیں نا کافی اس کے لیے. فرشتوں نے کہا ہم تو سب یہاں پہ جمع اسی کام میں, میرا تو مقصد ہی یہی ہے, تسبیح بیان کرنا, تحمید بیان کرنا, پاکیزگی. ہم تو آپ پہ لگے ہوئے, ہر دم لگے ہوئے, کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. ہم وہ بات جانتے جو تم نہیں جانتے ہو. یہی کہا اللہ رب العالمین نے. تو فرشتے کا صرف ایک کام ہے, وہ ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی عبادت پہ لگا ہوا, اللہ کی تسبیح. لیکن انسان کے پاس نماز بھی ہے, روزے بھی ہیں, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, قربانیاں بھی ہے, صدقات بھی ہے, خیرات بھی ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہے, ماں بھی ہے, باپ بھی ہے, بھائی بھی ہے, بہن بھی ہے, پڑوسی بھی ہے, کاروبار بھی ہے, رشتہ داریاں بھی ہیں, کنبے قبیلے بھی ہیں. ساری چیزیں انسان لے کر کے چلتا ہے. ادھر ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے تو بیوی کی بھی دیکھ بھال کر رہا ہے. ادھر اگر ماں باپ کے ساتھ اس کو سلوک کر رہا ہے تو بیوی کے ساتھ بھی صحیح برتاؤ کر رہا ہے. خاتون ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ماں باپ کے ساتھ بھی اس کو سلوک کر رہی ہیں, شوہروں کی فرمانبرداری بھی کر رہی ہیں, پھر اٹھ کر راتوں کو نماز بھی پڑھ رہی ہے, وہ رمضان کے روزے بھی رکھ رہی ہیں, گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہیں, وقت سے کھانا بھی بنا رہی ہے, رمضان کے مہینے میں ایکسٹرا کام کر رہی, سحری بھی اٹھ جاتی ہے سحری کھلانے کے لیے. شوہر حضرات اور بچے سو کر کے رہتے ہیں, جب تک 10 منٹ باقی نہ اٹھتے. لیکن عورتیں اٹھ جاتی ہیں 1 گھنٹے پہلے سے اٹھی ہوئے, وہ سحری بنانا ہے, سب کچھ ریڈی کرنا ہے, تیار کرنا, پھر آ کر بچوں کو اٹھانا ہے. تو انسان اور فرشتے میں بہت فرق ہے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم نہ کیا جائے اور انسان فرشتہ تسلیم کر لیا جائے یا نور تسلیم کر لیا جائے تو آپ کی پاک بازی کا کوئی معنی نہیں رہتا. کوئی بھی کر سکتا ہے ایسا کام, تو فرشتہ ہے تو کر سکتا ہے. لیکن یہاں انسان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ, کہ ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. اور کون ہے؟ وہ رسول ہے. وہ بندے تو ہیں, بندے ہیں, لیکن بندوں میں مقام الگ ہے. ہم نہیں کہتے کہ رسول میرے جیسے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے. تو ہم لوگوں کو چڑھایا جاتا ہے, اہل حدیثوں کو چڑھایا جاتا ہے, یہ سب لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم رسول میرے جیسے, رسول میرے جیسے, کہ رسول میرے ان کے جیسے ہیں. ہاں میرے جیسے ہیں, لیکن ان کا مقام الگ ہے, مرتبہ الگ ہے, ساری چیزیں الگ ہے. اللہ نے ان کو وحی نازل فرمائی, کتاب نازل فرمائی. اللہ رب العالمین ہم پر تھوڑی وہ کتاب نازل ہوئی ہے, ہم تھوڑی نبی ہیں. اگر ہم کوئی جھوٹا کہلائیں گے, اگر ہم کہیں کہ نبی ہیں نعوذ باللہ, تو جھوٹے کہلائیں گے ہم. کفر ہو جائے گا, کفر کافر ہو جائیں گے ہم, ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا ہمارا اگر ہم نے توبہ نہیں کیا تو. ان المسلمین والمسلمات, جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے اسلام لانا ہوگا. اور اسلام کے کلمے کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. دوسرا کون ہے؟ والمؤمنین والمؤمنات, ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں. ایمانیات کے بہت سارے پارٹس ہیں. ایمان کس چیز پر لانا ہے؟ 6 ارکان ہے ایمان کے. 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, تقدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان. ان 6 چیزوں پر ایمان لانے کے بعد ایک انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے بندہ راضی ہو جائے,
اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اللہ رب العالمین کو مالک، خالق، رازق، حاکم، مدبر، دینے والا، نہ دینے والا، غریب نواز، امیر نواز، سب کچھ تسلیم کیا جائے اللہ رب العالمین کو. یہ ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، نہ کوئی چھٹکارا ہے اس کے بغیر. ایمانیات کے تمام تر تقاضوں کو آپ کو پورا کرنا ہوگا، تب آپ مومن کہلا سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں ذرہ برابر بھی خلل واقع ہو جائے اور کبھی کوئی شک اور شبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ذات ہے جو ہمیں دے سکتا ہے، جو ہماری چیزیں چھین سکتا ہے، ہماری نعمت چھین سکتا ہے یا کوئی نعمت دے سکتا ہے، تو وہیں ہمارا ایمان خطرے میں پڑ گیا. لہذا دیکھیے، ایمان ایک ایسی شے ہے جس کو ہمیں چاہیے کہ روزانہ اس کی حفاظت کی جائے اور ٹٹولا جائے، دیکھا جائے اس کو کہیں گھٹا تو نہیں، کہیں بڑھا تو نہیں، کیونکہ ایمان جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ایمان یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ابھی کچھ ہے، کل کچھ ہے، صبح کچھ ہے، شام کچھ ہے. اس کی حفاظت ہمیشہ ضروری ہے. چھوڑ دینا انسان لاپرواہ ہو جائے. ارے ہم تو خاندانی ہیں نا، باپ تو مسلمان تھے، میرا مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نماز تو پڑھتے ہی یہ 5 ٹائم جا کر کے مسجد میں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، ہم کو ضرورت کیا ایمان کا جائز؟ نہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اس کی دیکھ ریکھ ہونی چاہیے، اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے کہ کہیں کوئی کمی تو واقع نہیں ہو گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح اٹھتے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج صبح کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں کیا ہے اور کچھ لوگوں نے صبح جو تو کفر کی حالت میں. اللہ اکبر. کس کو خطاب فرما رہے؟ صحابہ کو خطاب فرما رہے. سوچنے والی بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج کی صبح ایمان کی حالت میں کی ہے اور کچھ لوگ ایسے جنہوں نے آج کی صبح کفر کی حالت میں کی. اب صحابہ پریشان ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج صبح جو بارش ہوئی، جن لوگوں نے اس بارش کو اللہ کی طرف سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے بارش برسایا، اس نے صبح جو کی ہے ایمان کی حالت میں کی ہے. اور جن لوگوں نے کہا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، آج لوگ کہتے ہیں نا ستارہ کی چال دیکھ کر کے نچھتر اور فلانا اور ڈھکانا کہتے ہیں نا، ستارہ کو دیکھو، ستارہ یہ ستارہ وہاں ہے، وہ ستارہ وہاں ہے. ستارے کی چال دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ بارش ہونے والی ہے ستارے کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا ہے آج کی صبح بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے کفر کی حالت میں صبح کی. اللہ اکبر. ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ راستے میں گزرتے ہوئے کالی بلی اگر راستہ کاٹ دے، ہم کہتے کہ جا ہو گیا سارا معاملہ ختم آج. اب اگر اس دن کام نہیں ہوا مارکیٹ میں، ہمارا بلی راستہ کاٹ گئی تھی، فلاں آدمی پیچھے سے آواز دے دیا تھا، ہے نا، اسی وجہ سے ہوا. کہاں میں ایمان ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے ایمان کو ہمیشہ جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ ایمان ہے کہ نہیں. کہیں ایسا کہ ایمان دل سے نکل گیا، ہم خالی دل لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے خیال ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے جو ضروری ہے، اور جنتی عورتوں کے تعلق سے فرمایا کہ وہ مومن ہوا کرتی ہیں، مومنہ ہوا کرتی ہیں. ایمان ان کے پاس بڑا مضبوط ایمان ہوتا ہے. بیٹا بیمار ہے، 1 دن 2 دن 3 دن ہفتے گزر گئے، علاج بھی کروا رہی ہے اور رقیہ بھی کر رہی ہے، اس کے اوپر میں دم بھی کر رہی ہے، اس کو سورۃ الفلق اور سورہ ناس کی تلاوت پڑھ کر دم بھی کر رہی ہے، اسے سورہ فاتحہ کی تلاوت پڑھ کر دم بھی کر رہی ہے. اسے جو اذکار اور وظائف اور جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یا پھر کئی ایک جو دعائیں ان کو پڑھ کر دم بھی کر رہی ہے، لیکن دل کے اندر برا خیال نہیں لاتی کہ نہیں اب یہ بیماری جو 7 دن 8 دن کے بعد
اب یہ میرا بچہ نہ تو دوا سے ٹھیک ہونے والا ہے نہ تو دعا سے ٹھیک ہونے والا ہے، چلو کسی پنڈت کے پاس، کسی اوجھا کے پاس، کسی مزار والے کے پاس، کسی رسی والے کے پاس، دھاگا والے کے پاس، وہی ٹھیک کرے گا۔ اس موضوع پر جانا نہیں چاہتا ہوں، گزشتہ جمعہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کی ہے، اللہ پر توکل کے موضوع پر بہت ہی وضاحت کے ساتھ میں نے بیان کی اس بات کو۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کو دہراؤں آپ کے سامنے۔ بات آئی ایمانیات کی تو میں کہہ رہا ہوں والمؤمنین والمؤمنات، مومنہ مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد، فرما بردار عورت۔ کیا کس کی فرما برداری؟ اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو حکم آ جائے اس پر آمنا وصدقنا، اللہ رب العالمین کا جو حکم آ جائے اس پر آمنا وصدقنا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، ہم کو نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے ہمارے لیے خیر ہے، اللہ کا بنایا ہوا کوئی قانون میرے لیے غلط نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر اللہ رب العالمین نے مردوں کو 4 نکاح کی اجازت دی ہے تو اس میں بھی میرے لیے خیر ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون ہے، ہم اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے نا، اور کیا لگتا ہے ہمیں کہ اللہ کوئی کا بنایا ہوا قانون غلط ہو سکتا؟ کیا اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے؟ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ظالم نہیں ہے۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ ظلم کر رہا ہے ہم عورتوں کے اوپر میں، ایک عورت کو 3 4 سوکنوں کو لا کر لاد دیا اللہ نے، مردوں کو اجازت دے دی، ظلم کر دیا اللہ نے؟ نہیں، نعوذ باللہ، توبہ کیجئے، کبھی بھی ذہن میں یہ بات آئے تو توبہ کیجئے۔ فرما برداری بہت ضروری ہے، والقانتین والقانتات، اللہ کا حکم ہے اس کو آمنا وصدقنا۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا، ایک آیت ہے قرآن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کوئی حکم آ جانے کے بعد ہماری اپنی مرضی اس پہ شامل ہو جائے کہ نہیں، میرا دل اس کام کو نہیں کرنے کو لیے نہیں چاہ رہا، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ تو غیروں کی بات ہو گئی نا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی اور غیر قوموں کی مثال بیان فرمائی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو، بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ کیا ہمارا معاملہ ویسا ہی ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ایسا معاملہ ہمارے لیے۔ ہم وہ ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم یہ کہتے ہیں سنا اور میں نے اطاعت کر لی۔ یہ ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے، ایک مومنہ کا شیوا ہوتا ہے۔ والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ آج سچائی ہمارے یہاں سے مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، ختم ہوتی چلی جا رہی سچائی، مردوں کے یہاں سے بھی عورتوں کے یہاں سے بھی۔ آج آپ کو میں بتاؤں، یہ جو ایکسٹرا جو میک اپ ہے یہ سچائی کے خلاف ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ ایکسٹرا میک اپ جو آج ہوتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پارلر میں جا کر کے، یہ سچائی کے خلاف ہے، جھوٹ ہے۔ یہ آپ کو صرف زبان سچ بولنا یہ سچائی نہیں ہے، جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو چھپا کر کے غلط چیز لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ جھوٹ ہے، یہ سچائی کے برخلاف ہے۔ یہ شادی بیاہ کے موقع پر جب لڑکا اور لڑکی دیکھنے کی باری آتی ہے تو اکثر ہماری بہنوں کے یہاں یہ بات پائی جاتی کہ نہیں، اس کو سجاؤ، پارلر لے جاؤ، اچھے طریقے سے سجاؤ، اور جو پیسے خرچ ہو 5,000 10,000 15,000 اس کو اچھے طریقے سے کہیں ایک لیئر دے کے اس کو سجا کر کے ایکسٹرا بیوٹیفل بنا کر کے لاؤ، اس کو سامنے اللہ کے رکھو تاکہ دیکھنے والا دیکھے کہ نہیں بہت خوبصورت ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے جب رشتے ناطے لگتے ہیں تو لڑکیوں کے جو رشتے ہوتے ہیں اس پر جھوٹ بولا جاتا ہے، جس کو اپنے گھر میں ایک برتن دھونا نہیں آتا ہے اسے کہتا کچن تو سارا وہی سنبھالتی ہے، سارا کچن تو میری بیٹی سنبھالتی ہے۔ ایک برتن دھونا نہیں آتا جسے، اسے کہا جاتا ہے کہ سارا کچن سنبھالتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سچائی کے خلاف ہے۔
جنت میں جانے سچ بولنا پڑے گا، سچائی اختیار کرنی ہوگی. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں. اسی طریقے سے کئی ایک اور ہیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. گزشتہ درس میں اللہ پر توکل کے موضوع پر یہ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ مصائب و آلام میں کس طریقے سے ہمیں صبر کرنا چاہیے، یہ باتیں آپ کے سامنے آئی. والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. اللہ اکبر. ایک مومن اپنا ہر کام اللہ کی ڈر سے اللہ کی ڈر کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے خاطر کرتا ہے. اگر ایک عورت اپنے شوہر کی پاؤں بھی دباتی ہے تو اللہ کی ڈر کی وجہ سے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری دی ہے اس لیے ہم دبا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دو چار لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنی خدمت کرنے والی ہوں. اگر ہم اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں تو اس میں بھی خاشعین اور خاشعات ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے ڈرنے کی باتیں ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح پرورش کرو، اس کو صحیح پرداخت کرو. اگر نہیں کرے گے تو کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی. والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. اگر ہماری بہنیں اپنے ساس اور سسر کی بھی خدمت کرتی ہیں تو محض اللہ کی رضا کی خاطر کرتی ہیں. یہ حکم اللہ رب العالمین کا ہے اور اللہ ہم کو اس کا بدلہ دے گا، اللہ ہم کو اس کا بدلہ دے گا. ایک بڑا فتنہ ہے آج کے زمانے میں نا کہ ساس سسر کی خدمت کریں کہ نہیں کریں. کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں اس فتنے کو لے کر کے. کہا کہ ہم کو تو صرف شوہر کا حکم کا اطاعت کا حکم ملا ہے، اس کے زیادہ تو کوئی حکم ملا نہیں ہم کو. میں کہتا ہوں کہ اللہ نے شوہر کو بھی یہ حکم دیا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ اس کو، تن ڈھکو اس کا کپڑا دو. ٹھیک ہے، اب آج کے بعد پیٹ کو بھرنے کے لیے جو کچھ میسر ہو، دال دے دے، چاول دے دے کہ اتنا کہ آپ کا پیٹ بھر جائے، اور تن ڈھکنے کے لیے سال میں 2 کپڑے آپ کو لا کر کے دے دے، کافی ہے اس کے لیے. اس سے زیادہ تو آپ وانٹ نہیں کر سکتی آپ. نہیں، ہم کو تو ہر مہینہ چاہیے، شادی میں بھی چاہیے اور فلاں میں بھی چاہیے اور فلاں کی شادی میں اور فلاں میں جگہ جانے میں، اور الگ الگ غذائیں ہیں، ساری چیزیں ہیں. تو معاملہ دونوں جانب سے ہے نا. اللہ نے جب آپ کو شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو شوہر کی اطاعت تو یہ بھی ہے کہ شوہر کی ماں کی پاؤں اگر آپ دبا دیتی ہیں تو شوہر تو آپ کا خوش ہو رہا ہے نا. شوہر کے دل کو تو خوشی مل رہی ہے کہ اگر اس کی بیوی اپنے ساتھ کی پاؤں دبا دیتی ہے تو شوہر کو تو خوشی مل رہی ہے، دیکھو میری بیوی میری ماں کی کیسی خدمت کر رہی ہے. تو یہ بھی تو شوہر کی اطاعت ہے. کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے. اور اسی لیے ہمارے جو اہل علم علماء جو ہوتے ہیں وہ اکثر یہی بات کہتے ہیں کہ مسائل کو جاننے کے لیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے. ہر ایرے غیرے عام طور پر چلنے پھرنے والے لوگ، تقریر کرنے والے لوگ، لیکچر دینے والے لوگ، لیکچر دینے والی عورتیں، سب سے اگر ان مسئلے کو پوچھیں گی، ہاں اللہ نے تو شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کہیں تو اللہ نے نہیں کہا کہ ساس سسر کی خدمت کرو، تو نہیں کرنی چاہیے. بہت ساری ہماری بہنیں بگڑ گئی، رشتے ناطے ٹوٹ گئے اس بنا پر، اس فتنے کے چکر میں پڑ کر کے. تو والخاشعین والخاشعات. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں. اللہ اکبر. صدقہ کرنا صرف مردوں کا ذمہ نہیں ہے، عورتیں بھی صدقہ کر سکتی ہیں. اللہ نے ان کو مال دیا ہے، مال والی ہے، اپنا بزنس سنبھالتی ہیں، ان کے پاس اپنا پیسہ ہے، اس سے وہ زکوٰۃ بھی نکالیں گی، اللہ فی سبیل اللہ خرچ بھی کریں گی. نہیں ان کے پاس ہے، شوہر جو دیتے ہیں ان کے پاس وہ کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس پیسے سے خرچ کر سکتی ہے، صدقہ کر سکتی ہے. تو صدقہ کرنا بہت اہم نیکی ہے، صدقہ کرنا بہت اہم ترین نیکی ہے. اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ صدقہ ہے. ہماری بہنوں یہاں آتی ہیں، اس سینٹر میں دروس کے لیے آتی ہیں، ہفتہ واری دروس ہے، گھر سے نکلتی ہیں، کچھ پیسے اپنے ساتھ لے لیں، کچھ پیسے لے لیں اپنے ساتھ، شوہر سے مانگ لیں، شوہر آپ کو دیتے ہیں، آپ کے پاس رکھا رہتا ہے خرچ کا پیسہ، اس سے لے لیں. آپ یہاں آئیں اور جو کچھ باکس یہاں رکھا ہوا رہتا ہے اس پہ ڈال دیں. ایک تو آپ آئیں دین کو سننے کے لیے، اس کا ثواب ملا، جتنی دور چل کر آئیں وہ ثواب ملا.
آپ نے جو سن کر عمل کیا اس کا ثواب ملا، آپ نے دوسروں کو بتایا وہ ثواب ملا، آپ کے تعاون کے ذریعے سے جو کام ہوا اور جہاں تک یہ بات پہنچی ان تمام کے تمام لوگوں کا اجر آپ تک پہنچ رہا ہے. چند روپے کا کوئنس اگر آپ لا کر کے ڈال دیتی ہیں اس کے ذریعے سے. والمتصدقین والمتصدقات. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اس کی بڑی تاکید نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ایک حدیث کے اندر میں بیان کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنة شئت. رواہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور وحسنت فرجہا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، قیل لها ادخلی، اس سے کہا جاتا ہے داخل ہو جاؤ، من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری اس کی کتنی تاکید کی گئی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَنِسَاؤُكُم مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنت میں جانے والی عورتیں بھی کون سی جانتے ہیں؟ صفات بتائے رسول اللہ نے. جنت میں جانے والی عورتیں کون سی ہیں؟ الودود الولود، بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور شوہر سے محبت کرنے والی. شوہر سے محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورتیں یہ جنت میں جانے والی ہیں. اور کون؟ اور ایک ایسی عورت جب وہ اپنے شوہر کے پاس آ جائے. کس کب آ جائے؟ اذا غضب، جب اس کے شوہر غصہ میں ہو. جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها، اپنے شوہر کے پاس آ جب وہ غصہ ہے اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے، اپنے شوہر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے. وَتَقُولُ لَا أَذُوقُ غَمْسًا حَتَّى تَرْضَىٰ، اور اپنے شوہر سے کہتی ہے سنو اب میری آنکھ بھی نہیں جھپکے گی، تم کیا سوچتے ہو میں سو جاؤں گی؟ سونا تو دور کی بات ہے، میں اپنی آنکھ بھی نہیں جھپکوں، پلک بھی نہیں جھپکوں گی جب تک کہ تم ہم سے راضی نہ ہو جاؤ. اللہ اکبر، جب تک کہ تم ہم سے راضی نہ ہو جاؤ ہم تو اپنی پلک کو بھی نہیں جھپکیں گے. آج شوہر کی خدمت، شوہر کی فرما برداری، اس کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے والحافظین فروجہم والحافظات، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اور فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. ان 10 صفات کے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے ان کی مغفرت کی اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اللہ تعالی ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.